اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے ظاہری اعمال کی اصلاح سے متعلق جو سب سے پہلی ضروری چیز ہے وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ تو نماز کے اندر انسان اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، لہٰذا یہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم نماز کیسی پڑھ رہے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اقامت صلاۃ کا حکم دیا ہے، یعنی نماز کو قائم کرنے کا، نماز کو درست طریقے سے اس کے مکمل ارکان اور اس کے واجبات اور اس کی جتنی بھی چیزیں لوازمات، اس کو ان کی مکمل ادائیگی کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا ان تمام چیزوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اقامت صلاۃ کا مطلب یہ بھی ہے کہ نماز اور نماز سے متعلق تمام کی تمام ضرورتوں کی پوری رعایت کرنی چاہیے۔ اور نماز کی اصلاح کے اندر 3 انتہائی اہم چیزیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہوگا، وہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے کپڑوں اور وضو کی نگہداشت، کہ انسان کے کپڑوں اور وضو کی نگہداشت۔ نماز سے پہلے وضو کی نگہداشت کرنی انتہائی ضروری ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کے اندر جتنی بھی سنتیں ہیں اور مستحبات ہیں ان تمام کی تمام کو ادا کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ مسنون دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی مروی ہیں نماز وضو کے لیے، ان تمام کی تمام کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ یہ چیزیں آپ کو جو کتاب ہے جیسے حصن المسلم ہے یا اس طرح کی دیگر کتابیں ہیں، ان سے یہ چیزیں مل جائیں گی آپ کو، خاص طور پر مسنون دعاؤں کی یا سنت اور مستحبات ہیں، ان کی تفصیل اگر آپ نے دیکھنی ہو تو فقہ کی کوئی بھی چھوٹی سی کتاب اگر آپ لے لیں تو اس کے اندر وہ آپ کو چیزیں مل جائیں گی۔ وہ تو ان چیزوں کو سیکھ کر اور ان کو اور دعاؤں کو سیکھ کر ان تمام کو پڑھیں تاکہ وضو درست طریقے سے ہو۔ اس کے ساتھ ہی کپڑوں اور وضو کے پانی کا خیال رکھنا، وہ دونوں ضروری ہیں کہ وہ دونوں پاک ہوں۔ وضو کا پانی تو چونکہ آج کل ہمارا واٹر سپلائی کا آ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر تو عام طور پہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، الا یہ کہ کسی نے اگر باہر سے جا کے کبھی کسی تالاب سے کرنے کا موقع ملے یا کسی ٹب میں کھڑا ہوا پانی ہے تو اس سے وضو کر رہا ہو تو پھر اس کو دیکھنا پڑے گا کہ آیا وہ پانی پاک ہے یا نہیں پاک، اور تو اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح کپڑوں کی پاکی کا خیال رکھنا کہ اس کے اوپر نجاست وغیرہ ہو یا کوئی ناپاکی ہو، وہ نہ ہو، وہ انتہائی ضروری ہے۔ لیکن اس کے اندر اتنا بھی مبالغہ نہیں کرنا چاہیے کہ انسان وساوس کی حد تک پہنچ جائے، کیونکہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان اکثر عبادت کرنے والوں کے جو اوقات ہیں، ان کا ٹائم ہے، ان کو ضائع کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ۔ اب سوال یہ ہے کہ وضو کرنے میں اور کپڑے کی طہارت کے اندر اس کا نماز سے کیا تعلق ہے، اس کا کیوں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہمیں؟ تو اس کی ایک بڑی پیاری مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دی۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ ایک پھل ہوتا ہے، اس کا پھل کا ایک اوپر کا چھلکا ہوتا ہے اور اس پھل کے ایک اندر کا چھلکا ہوتا ہے، اور ایک اس پھل کے اندر اصل مغز اور گری ہوتی ہے۔ تو کپڑوں کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے پھل کے اوپر کا چھلکا ہے، اور بدن کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ جیسے پھل کے اندر کا چھلکا ہے، اور انسان کا جو دل ہے اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ جیسے اس کی گری اور مغز ہے۔ تو مقصود تو اصل میں ظاہر ہے انسان نے جب کو پھل کھانا ہوتا ہے تو اس کے اندر کی چیزیں مقصود ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ باقی چیزیں بھی اس پھل کی گویا حفاظت اور اس کو پاک صاف رکھنے کے اندر ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر وہ نہ ہو تو وہ دل جو ہے وہ یعنی مغز وہ پاک اور صاف نہیں رہ سکتا، وہ اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ ظاہری پاکی سے بھی قلب کا پاک ہونا اور نورانی بنانا مقصود ہے، یعنی انسان جو ظاہری طور پر پاک ہوتا ہے، کپڑے صاف رکھتا ہے، وضو کرتا ہے، اس سے مقصود جو ہے وہ ہمارے دل کو پاک صاف رکھنا ہے۔ اور اس میں پھر یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ جی کپڑے کے دھونے سے قلب کس طرح پاک ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر اور باطن کے اندر ایک بڑا گہرا تعلق رکھا ہے، اور انسان جب بھی اپنی ظاہری طہارت کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے اثرات اس کے باطن تک ضرور پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہم نوٹ کرتے ہیں کہ جب وضو کر کے اچھی طرح وضو کر کے اپنے پاک صاف کپڑوں کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں
تو اپنے قلب کے اندر ایسی صفائی اور انشراح اور یعنی فراخی محسوس کر رہے ہوتے ہیں جو وضو کرنے سے پہلے نہیں تھی۔ تو یعنی یہ وہی اثر ہے جو وضو کا اثر ہوا، تو انسان کے بدن سے بڑھ کر گویا اس کے دل تک جاتا ہے وہ، اور یہ اس کی پاکی ہی کا اثر ہے وہ۔